وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت رضا جامع مسجد ٹیکنگٹن کی طرح میں جمعۃ المبارکہ کے عظیم دن میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنی زمین نیاز چکانے کو حاضر ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے ارشاد فرمایا، یعنی یوم جمعہ سے متعلق، کہ جو شخص شب جمعہ یا یوم جمعہ کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور اس کا شفیع۔ سبحان اللہ۔ تو آج کے دن ہمیں چاہیے، یوں تو ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن آج کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ایک فطرت کو صحیح راستے پر ڈالنے کا حکم عطا فرمایا۔ انسان کی فطرت جلدی کی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انسان کے اندر ایک جلدی والی عادت رکھی ہے، وہ ہر چیز کے اندر جلدی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے کام میں تاخیر نہ ہو، اس کے رزلٹ میں تاخیر نہ ہو، اور ہر معاملے کے اندر اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی میرے سارے کام ہو جائیں اور جلدی سے جلدی سارے معاملات حل ہو جائیں۔ انسان جلد پسند واقع ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ اللہ عز و جل نے انسان کے اندر جتنی بھی چیزیں یا عادتیں رکھی ہیں اور فطرت جو رکھی ہے، اس نے اس فطرت کو صحیح ڈائریکشن پر یوز کرنے کا طریقہ بھی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر احادیث کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا۔ اب جب رب نے ہمارے اندر جلد بازی والی فطرت رکھی ہے، تو اب جلدی کس میں کرنی چاہیے؟ تو اگر آج کے مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو مسلمان گناہ میں جلدی کرتا ہے
اللہ کی نافرمانی میں جلدی کرتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف عمل کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ اب چونکہ جلدی انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے تو میرے مولا نے پھر ایک ڈائریکشن عطا فرمایا اپنی کتاب کے اندر، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ جلدی کرنا ہے تو مغفرت کا پروانہ مل جائے اس کے لیے جلدی کرو کہ اللہ عز و جل بخش دے۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میں سے کسی کو نہیں خبر کہ موت کا آہنی پنجہ کب ہماری گردن پر آ کر کے ہمیں گرفت میں دے دے، ہم نہیں جانتے۔ اور اس بات کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ عز و جل نے حساب لے لیا تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو حساب دے سکے، تو اس کا کرم یہی سب سے بڑا ہوگا کہ بغیر ہمارے حساب لیے اپنے فضل سے ہماری مغفرت فرما دے۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، جلدی کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے راستے پر چلنے کے لیے جلدی کرو جس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ اب اس راستے پر چلنے کے لیے سلو نہ چلو، کبھی جائیں گے والی پوزیشن نہ اختیار کرو، بعد میں کر لینے والا جذبہ نہ اپنے اندر پیدا کرو، بلکہ جلدی کرو۔ اس لیے کہ انسان کا دل اللہ کی چٹکی میں ہے، جب چاہے وہ بدل دے۔ تو کبھی انسان کی طبیعت چاہتی ہے میں نیکی کروں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ دوست مل گئے تو وہی نیکی کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اسی لیے رب قدیر فرماتا ہے جلدی کرو، بس مغفرت کسی بھی صورت میں ہو جائے اس کے لیے تمہیں کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بسا اوقات اچھے کام اللہ ہم سے لے لیتا ہے تو ہمیں تھوڑا سا یہ خیال آ جاتا ہے کہ ان کاموں کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ کبھی تہجد گزار ہم ہو گئے، کبھی اوابین کے پابند ہو گئے، کبھی رات کو 10 رکعت 25 رکعت 24 رکعت 30 رکعت نفل کے عادی بن گئے، ہفتے میں ایک قرآن ختم کرنے کے عادی بن گئے، تو انٹرنل ہماری فیلنگ یہ ہوتی ہے کہ اب تو ہماری بخشش پکی ہے۔ لیکن یہاں ایک واقعے کے ذریعے میں کریکشن کر دوں، یہ سب کرنا لیکن ایک بات ذہن کے اندر محفوظ کر لینا کہ بخشش اللہ کے فضل سے بے شک۔ اس کو بھی ایک بات کے ذریعے تھوڑا سا سمجھاؤں تو سمجھنا تھوڑا سا ایزی ہوگا۔ ایک اللہ والے تھے، انہیں کے کام بزرگ تھے، کپڑا بننے کا کام تھا، وہ کپڑا تیار کرتے تھے ہاتھوں سے۔ اس زمانے میں تو آج جیسی میلیں اور آج جیسی مشینری وغیرہ تو تھی نہیں، ہاتھوں سے کپڑا بنا جاتا تھا، وہ بناتے تھے۔ ایک دن خیال آیا کہ شہر کا جو سب سے بڑا بزنس مین ہے اور جو اچھے کپڑے بیچتا ہے، تو اس کی ضرورت کا کپڑا میں خود تیار کروں تاکہ مجھے بھی اچھی قیمت مل جائے۔ انہوں نے کپڑا تیار کرنا شروع کیا اور بڑی محنت سے انہوں نے تیار کیا، کلر کانٹراسٹ ساری چیزیں انہوں نے اس کا لحاظ رکھا، اور جب تیار ہو گیا تو ان کے قلب کو اطمینان ہوا کہ اب میں اس بزنس مین کو جا کر یہ کپڑا دوں گا تو مجھے وہ اچھی قیمت دے گا اور میں اچھی طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکوں گا۔ کپڑا لے کر کے گئے اس بزنس مین کے پاس۔ جیسے ہی بزنس مین نے کپڑا دیکھا تو کپڑا دیکھتے ہی مسکرانے لگا اور کہنے لگا بابا یہ دھاگا یہاں ہونا چاہیے تھا، یہ کلر یہاں ہونا چاہیے تھا۔ 5 منٹ کے اندر اس کپڑے کے اندر اتنے عیب نکال دیے کہ وہ اللہ کی ولی رونا شروع کر دی کہ
میں نے تو اتنی محنت سے بنایا تھا، بڑی باریکیوں کا خیال رکھا تھا کہ کہیں کوئی پرابلم اس کے اندر نہ ہو، اچھے سے اچھا بنانے کی میں نے کوشش کی۔ اور اس کے بعد جب ان کے پاس پہنچا تو یہ کہہ رہے کہ جو ہے اس کے اندر اتنے نقص ہیں، اب وہ رونے لگے۔ تو جب وہ رونے لگے تو بیپاری جانتا تھا، بزنس مین جانتا تھا کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تو اس نے کہا بابا رو نہیں، میں آپ کا کپڑا ریجیکٹ نہیں کروں گا، آپ کا کپڑا خریدوں گا اور اچھے دام میں خریدوں گا، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر اتنا عیب ہے۔ اب جو بزرگ نے جواب دیا، ہم زندگی بھر عبادت کر کے ہم کو بھی بزرگ کا جملہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس کپڑے کے اندر تو کپڑا نہیں خریدے گا، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گمان میں میں نے کپڑا بہت اچھا تیار کیا، لیکن جانچنے والا تیرے جیسا ذہین ہو تو نہ جانے کتنے عیب نکال دیے۔ تو ہم بھی عبادت بہت کرتے ہیں، جانچنے والا خدا ہے، اگر وہ کہہ دے کہ تیری عبادت میرے لائق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ نہیں کہ عبادت چھوڑ دیں، عبادت کرو، اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھو کہ مولا اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ ورنہ وہ صحابہ جن کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرما دی، اس کے باوجود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالی عنہ یا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہوئے ایک کے تو ڈرتے ہیں کہ وہ ایک ہم ہی نہ ہوں، اور اگر قیامت میں رب نے فرما دیا سب کو جہنم میں ڈال دیا سوائے ایک کے، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہم۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ مغفرت کی طرف دوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان راستوں پر چلو، ان طریقوں کو اختیار کرو جس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دوڑو، جلدی کرو، گناہ کرنے میں جلدی نہ کرو، معافی طلب کرنے میں جلدی کرو۔ اب میں قلت وقت کی بنیاد پر تھوڑا سا، چونکہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کے رہنے والے ہمارے بھائیوں کی ہے اور تعلق رکھنے والوں کی ہے، آپ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے یہاں پر تشریف لائے اور UK کے اندر آپ اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزار رہے ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا پہلے اتنے بڑے بڑے فلڈ نہیں آتے تھے، پہلے ارتھ کویک اتنے نہیں آتے تھے، آج جب دیکھو تب کسی نہ کسی ملک پر کوئی نہ کوئی پرابلم نظر آتا ہے، کہیں جنگل جل رہے ہیں، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں ارتھ کویک آ رہا ہے۔ کبھی اس کا ریزن قرآن میں تلاش کرنے کی ہم نے کوشش کی؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ اور پھر اس کا سولوشن کیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا سولوشن عطا کرتا ہے؟ کبھی اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی؟ آئیے میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون او کما۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان کو سمجھ نہیں آتی؟ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا؟ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ان کو آزماتے ہیں، once in a year یا twice in a year۔ اللہ فرماتا ہے کیا ان کو سجائی نہیں دیتا کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم انہیں آزماتے ہیں۔ یہ آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے؟
کبھی سیلاب کے ذریعے، کبھی بجلی کے ذریعے، کبھی ارتھکویک کے ذریعے، کبھی کورونا کے ذریعے، مختلف چیزوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ آزماتا ہے کہ بندے تو میرا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کر، میں اتنا طاقتور ہوں کہ اشارہ کروں تو زمین پھٹ جائے اور انسان اس میں سما جائے، حکم دے دوں تو سمندر میں طغیانی پیدا ہو جائے اور بستیوں کی بستیاں نہیں ملک کے ملک تباہ ہو جائیں۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی ثم لا یتوبون، کیا پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے؟ پھر بھی وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور میری اپنی تدبیریں ہوتی ہیں۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ قدرت کی طرف سے ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں اور اپنے کیے ہوئے گناہوں سے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور ان آزمائش سے نصیحت حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں جد و جہد کریں اور اللہ سے مغفرت کے حصول کے لیے اپنے احکام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ میں سے بہت سارے بلکہ زیادہ تر ایسے ہمارے بھائی ہوں گے جو ایک بار نہیں کئی مرتبہ سال میں مدینہ منورہ کی حاضری سے مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر اللہ نے کیا مانگنے کا حکم دیا؟ کیا مانگنے کا حکم؟ ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور اگر اللہ سے مغفرت چاہیں اور تم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرو تو اللہ کو ضرور توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ پتہ چلا یہ مغفرت اتنی عظیم چیز ہے کہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانے کے بعد جس سوال کے لیے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ سوال یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ سے مغفرت مانگے۔ اس لیے کہ یاد رکھو اس نے بخش دیا تو یہی اس کا بہت بڑا کرم ہوگا، اگر حساب لیا تو ہمیں کا کوئی حساب دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ زندگی کا حساب تو اپنی جگہ پر، ایک دن کے حوالے سے اگر وہ سوال کر لے کہ بندے بتا آج کا دن تم نے کس کام کے اندر گزارا، تو ہم میں کا کوئی ایسا نہیں جو ایک دن کا حساب اللہ کو دے سکے، تو پوری زندگی کا حساب ہم اپنے رب کو کیسے دے سکیں؟ اسی لیے سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی تقدیر الہانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ والرضوان بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ غوث پاک جو شکم مادر سے یعنی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے اور جن کو رب قدیر نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ اللہ اکبر، غوث پاک خود کہتے ہیں قدمی ہاتھی علی رحمت کل ولی اللہ، اور نظر میں اتنی طاقت عطا فرمائی کہ خود غوث پاک فرماتے نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حب اتصال۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ماں کے پیٹ سے 17 پارے کے حافظ ولایت لے کر جنم لیتے ہیں، لیکن جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر بحق نبی جی کا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میری مغفرت۔
انبیاء کی دعاؤں کو قرآن میں اٹھا کر کے دیکھیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور تم کہو میرے رب بخش دے, رحم فرما, اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس دعا کی تعلیم اس لیے دی گئی تاکہ ان کی امت بھی اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگے. ہمارا حال یہ ہے گناہ کر کے معافی مانگنے کی بجائے نعمتوں کا سوال کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس خالق ارض و سما کی بارگاہ کے اندر مغفرت کی بھیک مانگو, اور بخشش کی بھیک مانگنے کے اندر تاخیر نہیں. قرآن کہتے ہیں جلدی کرو, جلدی کرو, دوڑو. اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحات, نیکی کرنے میں جلدی کرو. ہمیں نہیں معلوم بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہیں اور پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں. صبح پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا سے وہ کچھ کر گئے. جوان لوگوں کی موتیں واقع ہو رہی ہیں, تندرست لوگوں کی موتیں واقع ہو رہی ہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بہت سارے گناہوں میں جیسے جلدی کرتے ہیں تو ان گناہوں میں جلدی کرنے کی بجائے اللہ نے ہمیں فرمایا اللہ سے بخشش چاہنے میں جلدی کرو. اس لیے مغفرت کی طرف بڑھو, معافی مانگو, صبح و شام اللہ سے استغفار کیا کرو. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار, جو استغفار کو اپنے لیے لازم کر لے اللہ اس کے غم کو ہلکا فرما دیتا ہے, اس کے کام کو بنا دیتا ہے, اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں پہنچتا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, مومنین جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, انتقال کر چکے ہیں, سب کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرو. مختصر سے اس وقت کے اندر تفصیلی خطاب ممکن نہیں, انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ عادت بنا لیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تعلیم کے لیے دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے